السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لم یغرغر صدق اللہ العظیم۔ میرے اور ہمارے چینل کی طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان کا 6واں روزہ مبارک ہو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے توبے کی فضیلت۔ ما لم یغرغر، جب تک انسان کے گلے میں سانس باقی ہے، جب تک توبے کا دروازہ کھلا رہتی ہے۔ توبہ تہدم ما کان قبلہا، توبہ وہ چیز ہے جو گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قوم بہت پریشان ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاؤ اور ہم سب بارش کی نماز پڑھیں گے اور دعا کریں گے۔ تو سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور نماز استسقاء بارش کی نماز پڑھی اور دعا کیا تو دعا کرتے ہی دھوپ اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ سے کہا یا اللہ ہم تو بارش کی دعا کرے ہیں، آپ تو دھوپ کو اور تیز کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ، ان مجمع میں ایک ایسا آدمی ہے جو پچھلے 40 سال سے بھی ایک عبادت بھی نہیں کیا، میرا خوش ہونے کا ایک کام بھی نہیں کیا، تو اس کو اس مجمع سے نکال کر بھیج دو، جب بارش کو برساؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ فلاں آدمی جو اللہ کو پچھلے 4 سال سے ناراض کر بیٹھا ہے، یہاں سے نکل جا ورنہ بارش نہیں ہوگی، یہ اعلان کیا۔ تو مجمع میں ہلچل مچ گئی، تو آدمی سوچنے لگا شاید کوئی اٹھے گا، شاید کوئی اٹھے گا، کوئی نہیں اٹھا۔ پھر اسے یاد آنے لگا کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جو پچھلے 40 سال سے بھی ایک عبادت بھی نہیں کیا، اللہ کو خوش ہونے کا ایک کام بھی نہیں کیا۔ تو پھر توبہ کرنے لگا، اگر میں یہاں سے اڑ جاؤں تو سب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، اگر میں اٹھ کر نہیں گیا تو بارش نہیں برسے گی۔ تو اللہ سے توبہ کیا یا اللہ میری توبہ، اگر میں یہاں سے اٹھ کر نہیں جاؤں گا تو بارش نہیں ہوگی، اگر اٹھ کر چلے جاؤں گا تو میں سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ پچھلے 40 سال سے بھی میرے گناہ کو پردے میں چھپاتا رہا، اب بھی میرے گناہ کو پردے میں چھپا، میری توبہ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دھوپ کا رخ بدل جاتی ہے، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کرتے ہیں یا اللہ ان مجمع میں ایک شخص بھی نہیں اٹھا، بارش کیسے برس رہی ہے؟ تو اللہ نے فرماتے ہیں موسیٰ جس کی وجہ سے روکا تھا اس کے طفیل شروع کر دیا، بارش کو برسا دیا۔ یا اللہ پچھلے 40 سال کی نافرمانی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہاں پچھلے 40 سال کی نافرمانی ہے، اس نے توبہ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وہ کون شخص ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں موسیٰ، جب نافرمان تھا تو میں نہیں بتایا، اب تو میرا بندہ ہے، میرا دوست ہے، اب میں کیسے بتاؤں؟ اب تو میرا دوست بن گیا ہے، میں کیسے بتاؤں؟ توبہ وہ چیز ہے
انسان کی تمام گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ اور ایک جگہ ایک شخص 90 آدمی کا قاتل ہے، اس نے ایک بزرگ سے کہا میں 9 آدمی کا قاتل ہوں، کیا میرا توبہ قبول ہوئے گی؟ تو اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کو غصہ آیا تو اس کو بھی قتل کر دیا۔ بعد میں ایک عالم سے ملاقات کیا، میں اتنے لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میرا توبہ قبول ہوئے گی؟ تو حضرت نے کہا اللہ سے توبہ کرو، ضرور قبول ہوئے گی۔ تم اس بستی کو، ان برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ دو اور نیک لوگوں کی بستی کو چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ آدمی ارادہ کیا نیک لوگوں کی بستی کو جانے کے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ کے راہ میں نکلا۔ تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک فرشتہ آیا جہنم کا اور ایک فرشتہ آیا جنت کا۔ جنت کا فرشتہ کہہ رہا ہے یہ جنتی ہے، جہنم کا فرشتہ کہہ رہا ہے یہ نہیں، یہ جہنمی ہے۔ جہنم کا فرشتہ کہہ رہا ہے اس نے اتنے لوگوں کا قاتل ہے، یہ جہنمی ہے۔ جنت کا فرشتہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ تو توبے کا ارادہ سے نکلا ہے، یہ جنتی ہے۔ جہنم کا فرشتہ کہتا ہے ارادہ سے نکلا ہے، توبہ تو نہیں کیا۔ تو تیسرا فرشتہ آتا ہے، تیسرا فرشتہ کہتا ہے اگر یہ آدمی نیک لوگوں کے بستی کا قریب ہے تو اسے جنت میں لے کر چلے جاؤ، اگر یہ آدمی برے لوگوں کے بستی کا قریب ہے تو اس کو جہنم میں لے کر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ گنتے ہیں تو نیک لوگوں کے بستی کے قریب نکلتا ہے تو اسے جنت میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ اصل میں وہ برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا، لیکن اللہ نے زمین کو تھوڑی کر دی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل نیت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ تو توبہ تو نہیں کیا لیکن نیت تو کیا ہے بدلنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، تو اللہ اسے بھی معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک نوجوان تھا، بہت برا آدمی، سارے قوم کے لوگ اس سے تنگ آ گئے تھے اور اس کو بستی سے، گاؤں سے نکال دیا۔ تو اس آدمی کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے جنگل کا رخ کر لیا، جنگل کو چلے گیا۔ جتنے اس کے کھانے پینے کی چیزیں تھے کھا کر زندگی گزارا، اس کے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئے، وہ ذرہ ذرہ موت کا نشانہ بننے لگا۔ تو دائیں طرف دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا، بائیں طرف دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا، جنگل کے چاروں طرف دیکھا شاید کوئی میرا مدد کرنے کے لیے کوئی انسان نظر آ جائے یا کھانے پینے کی چیزیں نظر آئے۔ جنگل کے چاروں طرف دیکھا، اسے کوئی چیز نظر نہیں آئی، کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ بعد میں وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، عذاب دینے سے بڑھتا نہیں ہے، تیرے نیک لوگوں سے سنا ہے، تو بہت بڑا مہربان ہے،
دیکھ آج سب لوگ میرا ساتھ دینا چھوڑ دیے ہیں، مجھے تیرے رحمت میں جگہ دے دے۔ یہ کہتا کہتا وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیتے ہیں کہ جنگل میں جنگل میں ایک آدمی کا، میرا دوست، میرے بندے کا انتقال ہوا ہے، جا کر اس کا جنازے کی نماز پڑھو، جو بھی اس کے جنازے کی نماز پڑھے گا آج اس کا بھی مغفرت کیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جماعت کو لے کر جاتے ہیں، تو سارے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں موسیٰ یہ آدمی وہ آدمی ہے جو ہم نے اس کو مار کر بستی سے، گاؤں سے نکال دیا تھا، یہ گنہگار آدمی ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے تو ہماری بھی مغفرت ہوگی، یہ تو گنہگار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو یہ کہتا ہے، تیرے بندے یہ کہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ یہ گنہگار تو ضرور ہے، لیکن یہ چاروں طرف دیکھا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا، تو یہ میرے طرف متوجہ ہوا، توبہ کیا، سارے لوگ اسے چھوڑ دیے، میں بھی اسے چھوڑ دوں، میری رحمت جوش میں آ گئی۔ اگر وہ اس وقت سارے لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگتا تو مغفرت کر دیتا۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ وہ چیز ہے جو ہماری مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، توبہ وہ چیز ہے جو ہمارے گناہوں کو دھو دیتی ہے، توبہ وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ سے ملاتی ہے، توبہ وہ چیز ہے ہمیں اللہ کی دوستی لگاتی ہے۔ تو ہم توبہ کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ بھی ہمارے ساری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا عنوان۔ اگلے عنوان میں اگلے دن ہم ملیں گے۔ ہمارے چینل کی طرف سے آپ سب کو بھی خوشخبری ہے، آج ہم سب لاک ڈاؤن میں ہیں، سب گھروں میں ہیں۔ اگر کوئی نعت پڑھنے والے اگر نعت پڑھنا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، تو وہ ہمارے واٹس ایپ کو اپنے گھر میں ویڈیو کاٹ کر ہمارے واٹس ایپ کو شیئر کریں، گاؤں کا نام، نعت پڑھنے والوں کا نام، ان کے والد کا نام، یہ سب ہمارے واٹس ایپ کریں۔ ہمیں 10ویں روزے کو ہمارے یوٹیوب چینل میں ہم ڈالیں گے۔ ہر رمضان کو ہم سب مل کر خوشی کرتے تھے، لیکن اس رمضان نہیں مل سکتے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اس لیے اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم سب اپنا خوشی بانٹ لیں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اپنے رشتہ دار اور دوستوں کو شیئر کریں۔ دین کے بات کو آگے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس دین کے بات کو آگے تک پہنچا کر صدقے کا ثواب حاصل کریں۔ اللہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا